اور حدیث پاک کے اندر تقریباً 10 آدمی ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ سود کا کام کرنے والے، ڈیلنگ کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے معاملے کے اوپر گواہ بننے والے، سود کے معاملے کے اوپر لکھنے والے منشی، کاتب حضرات۔ اسی طریقے سے اور بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف کھانے والا ہی نہیں، اس کے اندر جو ملوث ہوگا وہ سارے کے سارے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اس لیے اور یہ بھی یاد رکھیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے مال بڑھ رہا ہے، حقیقت کے اندر اللہ رب العزت اس مال کو کم کر دیتے ہیں جو سود کے معاملے پر ہو، اور اللہ کے راستے پر دیا ہوا مال بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے پہ دیے ہوئے صدقے خیرات میں اللہ ان کو بڑھا دیتا ہوں۔ اور یہ سودی معاملہ صرف اور صرف آج سے نہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ پہلی قومیں بھی مبتلا ہوئیں، یہ قوم بھی اس میں مبتلا ہوئی سود کے معاملات کے اندر۔ پھر خاص طور پر ہمارے پاکستان کے اندر جب سے بینکنگ کا کام ہوا، بینکاری آئی، اس وقت سے یہ راج پکڑ چکا۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 6 چیزیں جو ہیں ان کے اندر سود ہوتا ہے۔ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، گندم کے بدلے، جو کے بدلے، نمک کے بدلے، ان چیزوں کے اندر جو ہے سود ہے۔ یعنی آپ نے دی تو 20 کلو اور طے کیا کہ جب تو نے دینی ہے تو مجھے 25 یا 30 کلو دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اوپر والا 5 کلو ہو، 10 کلو ہو، چاہے 1 پاؤ ہی کیوں نہ ہو، یہ سب سود کے اندر آئے گا جب طے کر کے ہو بھی آپ اتنا دیں گے مجھے۔ اگر اس کے علاوہ ہے، یعنی طے نہیں ہے کوئی بھی، ویسے آپ نے کہا یار آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا تھا، یہ آپ کا 1000 روپیہ آ گیا، اور یہ 100 روپیہ یا 50 روپے میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دیا تھا، آج میں آپ کو ساتھ دے رہا ہوں، تو یہ سود نہیں بنے گا۔ بات کو ذرا سمجھنا، یہ سود کیوں؟ اس لیے کہ یہ طے ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے اس کی رقم واپس کتنی کرنی ہے۔ اگر تو نہ دیتا تو کوئی تیرے اوپر کوئی توان، کوئی زمان نہیں تھا کہ تو نے زائد رقم کیوں نہ دی۔ لیکن جو سودی معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر طے ہوتا ہے، شرائط ہوتی ہیں کہ آپ نے اوپر والا اتنے فیصد ہے وہ دینا لازمی ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا یہ قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔